حدیث نمبر 4، انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت۔ ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفے کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمع ہوئے خون کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ بعد ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس سے اس پیدا ہونے والے کے متعلق 4 باتیں، رزق، عمر، عمل اور اس کے شقی یعنی بدبخت یا سعید یعنی نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5، مذمت بدعت۔ ام المومنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ بات عمل مردود ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ حدیث نمبر 6، حلال، حرام اور اصلاح قلب۔ ابو عبداللہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے۔ ان دونوں یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ امور متشابہ ہیں جن کی حلت و حرمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بس جو شخص اس قسم کی غیر واضح اشیاء سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے وہ حرام میں جا پڑے گا۔ جیسا کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہے۔ خبردار، جس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ حدیث نمبر 7، اخلاص، خیرخواہی، وفاداری۔ ابو رقیہ سیدنا تمیم بن اوسداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا خیرخواہی کس کے لیے ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے۔ حدیث نمبر 8، مسلمان کے جان و مال کا تحفظ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں تاکہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ حدیث نمبر 9، اطاعت رسول کی فرضیت اور کثرت سوالات کی ممانعت۔ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ حدیث نمبر 10، عقل حلال کی اہمیت اور کسب حرام کی مذمت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے، اے میرے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے، اس کے بال پراگندہ اور خود غبار آلود ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا رب کہے، مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا ہر چیز حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول